یاری از قلم انوش احمد، قسط نمبر 28۔ آج شادی کا فنکشن تھا۔ تینوں دلہنیں خوبصورت سرخ عروسی لباس میں، برائڈل میک اپ اور جیولری میں قیامت ڈھا رہی تھیں۔ وہیں ہمارے دلہے سفید شیروانی میں غضب ڈھا رہے تھے۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ عبداللہ میاں بھی سنجیدگی سے بیٹھے اپنے 6 دوستوں کی شادی میں دل کھول کر دل ہی دل میں ان کو کوس رہے تھے۔ منہ سے کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ کل جھٹکا بہت زور سے لگا تھا نا عبداللہ کو، لیکن کچھ کرنے کا بہت ارادہ رکھتے تھے۔ بیچارہ عبداللہ رات کے 1 بجے حور سے اپنی عزت بچا کر گھر لوٹا تھا، اور اس کی حالت دیکھ مشتاق میوں کا پورا خاندان لوٹ پوٹ ہوا تھا۔ عبداللہ کا کرتا جو پیچھے سے پھٹ چکا تھا، عبداللہ نے فلیش بیک میں جاتے جھرجھری لی، موت آ جائے غالب لیکن کسی حور پر دل نہ آئے۔ اس کو تو حور ہی چاہیے تھی نا، انسان تھوڑی چاہیے تھے۔ عبداللہ کل کے صدمے میں اس طرح غرق تھا کہ آج اس نے صبح سے کوئی شرارت نہ کی، بلکہ شاہ زیب صاحب کی ہر بات خوش اسلوبی سے مانی تھی۔ شاہ زیب صاحب دل ہی دل میں خوش تھے۔ وہیں ہمدان، ذوحان اور ولید بامشکل عبداللہ کی فرما برداری پر اپنی ہنسی چھپائے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا بیچ میں آ گیا تھا۔ شادی میں دودھ پلائی اور جوتا چرائی کی رسم نہیں کی گئی تھی۔ وجہ ان تینوں دلہنوں کی کوئی بہن جو نہیں تھی، اور عبداللہ نے اچھا دوست ہونے کا فرض نبھاتے پیسے لوٹنے کے لیے کسی اور کو ان کی منہ بولی بہن بننے بھی نہیں دیا تھا۔ حمزہ آگے آیا تھا، جسے 2 چپیڑ لگا کر عبداللہ نے خاموش کروا دیا تھا۔ اب اچھا لگتا عبداللہ کے تینوں دوست اس کے علاوہ دوسرے لوگوں پر خرچہ کر رہے ہیں، وہ بھی سانجھے کاروبار۔ ہمدان، ولید، عبداللہ اور ذوحان کے مشترکہ کار شوروم کے حق حلال کے پیسوں سے، جن پر فضول خرچی کرنے کا واحد حق صرف عبداللہ کو تھا۔ ہمدان کے والد تمام مہمانوں کا مائک میں شکریہ ادا کر کے اسٹیج سے نیچے اترے تھے کہ وہاں 3 لڑکیاں داخل ہوئیں، اور ان تینوں کی نظر ہمدان، ولید اور ذوحان پر تھی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تینوں لڑکیوں نے عبایا پہنا ہوا تھا اور چہرے پر پٹھانی نقاب تھا۔ شادی تو ہو چکی ہے، ہمدان کے والد نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ لڑکی گڑبڑائی تھی۔ عبداللہ نے دلچسپی سے ان تینوں کو دیکھا۔ پلان شروع ہوا۔ ہمارا مطلب ہے یہ جو دولہے بنے بیٹھے ہیں، ان تینوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ دوسری لڑکی نے بات سنبھالی۔ ہمدان، ولید اور ذوحان کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ وہیں مہرین، علیشہ اور ہدیٰ نے بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ان لڑکیوں کو دیکھا۔ مہرین کے والد، ہدیٰ کے چچا چچی اور علیشہ کی والدہ بھی سب مہمانوں سمیت حیران تھیں۔ دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ ارشد میوں نے پوچھا۔ فیس پاؤڈر کی جگہ آٹا بیچ دیا ہوگا۔ عبداللہ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ارشد میوں نے اسے گھورا۔ یہ جو لڑکا ہے، گورا چٹا سا، اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ بائیں جانے والی لڑکی ہمدان کی سمت اشارہ کرتی بولی۔ علیشہ نے ہمدان کو گھورا۔ پہلے اپنا نام تو بتاؤ باجی، عبداللہ کلس کر بولا تھا۔ میرا نام مینا ہے، دائیں جانے والی بولی۔ میرا نام شیلا ہے، بیچ والی بولی۔ تمہارا منی ہوگا، عبداللہ دانت دکھا کر قہقہ لگا کر بائیں والی سے بولا۔ اچھا وہ مینا ہے، سوری مینا نہیں ہے۔ آپ نے صحیح کہا، میرا نام منی ہے۔ منی نے مسکراتے ہوئے عبداللہ کو دیکھا۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے تھے، جبکہ عبداللہ کے قہقہے میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ نام رکھنے والا وہی تو تھا۔ عبداللہ نے اپنی ایکٹنگ پر خود کو داد دی۔ ہاں اب بولو، کس نے کس کو دھوکہ دیا؟ باپ کی گھوریوں سے عبداللہ واپس ٹون میں آیا تھا، سنجیدہ ٹون میں۔ مجھے بدنام کیا ہے اس نے؟ منی ہمدان کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ منی تو ویسے ہی برسوں سے بدنام ہے، ہمدان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ علیشہ نے اپنا کلچ ہمدان کے سینے پر مارا۔ ہمدان کرا اٹھا اور علیشہ کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا سوچا تھا سہاگ رات پر علیشہ کا چہرہ سرخ کرے گا؟ شرم سے ہائے، لیکن یہاں تو بیگم غصے سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ہمدان کے ارمان! بھائی صاحب، اس نے مجھ سے محبت کی باتیں کی ہیں، دن رات، اور شادی اس سے کر رہا ہے۔
مجھے بدنام کر دیا ہے پورے ایشیا میں اور اپنا نام کسی اور کو دے رہا ہے. میں پوچھتی ہوں یہ کیسا انصاف ہے ٹھاکر؟ منی جذباتی ہوتی دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اپنا سینہ پیٹتی بولی تھی. عبداللہ بوکھلا گیا تھا جبکہ مینا اور شیلا نے اسے سنبھالا تھا. عبداللہ فوراً اس کی طرف آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا. یا اللہ عبداللہ تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا. بس کر کمینے، اوور ایکٹنگ کے 2 روپے کاٹ لوں گا. عبداللہ منی کے کان میں غرایا تھا. اصل میں وہ منی نہیں منا تھا جسے عبداللہ نے منی بنایا تھا. کل کا بدلہ لینے کے لیے کل ان تینوں نے اس کی بینڈ بجائی تھی. آج عبداللہ کی باری تھی. عبداللہ نے اپنے بچپن کے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا تھا. وہ تینوں لڑکیوں کی آواز نکالنے میں ماہر تھے اور ان کی جسامت عبایا میں لڑکیوں جیسی ہی لگتی تھی. بس کر میری بہن، تجھے انصاف ضرور ملے گا. عبداللہ سب کو دیکھتا بات سنبھال کر بولا. ہمدان کو تب چڑھے. شپاٹر، تم میرے دوست ہو یا اس لڑکی کے جو میری سوتن بننے کو تیار کھڑی ہے؟ علیشہ بھی سوں کرتی عبداللہ کو گھور کر بولی. عورت عورت ہوتی ہے بھوتنی نمبر 2، اور میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں. عبداللہ نے علیشہ کو ڈپٹا. جواب باقاعدہ روتی ہوئی ہمدان کے جو اب باقاعدہ روتی ہوئی ہمدان کے والد کے گلے لگ گئی تھی. ہمدان کی والدہ کو بھی ہمدان پر غصہ آیا. اب انہیں علیشہ اچھی لگنے لگی تھی. نالائق، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی. ہمدان کے والد غرا کر بولے تھے. علیشہ کی پیٹھ سہلا رہے تھے. بابا میں نے کیا؟ ابھی ہمدان کچھ بولتا کہ والد صاحب نے گھما کر ہمدان کا منہ لال کیا. پورے ہال میں سناٹا چھا گیا. ہمدان گال سہلاتا رہ گیا. عبداللہ کو ٹھنڈ پڑی لیکن پھر شیلا کو ٹانگ مار گیا جو تماشا دیکھ رہی تھی. باقیوں کی بھی تو درگت بنوانی تھی عبداللہ نے. اور تم نے کیا کیا؟ وعدے کیے تھے مجھ سے مجھے پیرس لے کر جاؤ گے، برج خلیفہ دکھاؤ گے. شیلا دہائی دیتی ولید سے بولی تھی جبکہ اب عبداللہ نے منی کو دور پھینک کر شیلا کو چپیڑ لگائی تھی. سب نے منہ کھولے عبداللہ کو دیکھا جبکہ ارشد میاں کچھ سمجھ چکے تھے. پیرس میں برج خلیفہ تیرے باپ نے بنایا ہے؟ عبداللہ دانت پر دانت جما کر شیلا کے کان میں غرایا تھا. میرے باپ پر مت جانا. شیلا شکیل بنتے تیش میں آئی تھی. دبی دبی آواز میں عبداللہ کے اسکائی بلو کرتے کا گریبان پکڑ کر بولی. انکل تو ویسے بھی لندن میں ہیں، میں جا بھی نہیں سکتا وہاں کیونکہ آئی ہیٹ پٹواری. عبداللہ شیلا کے بظاہر گلے ملتے لیکن پھر اس کی کمر پر دھموکا جڑتے غرایا تھا. شکیل واپس شیلا بنا تھا. مجھے میری محبت دلا دو بھائی، دلا دو. مجھے کیا پتا پیرس میں برج خلیفہ ہے یا لندن میں. مجھے تو جیسے اس آدمی نے بولا میں نے ویسے یقین کر لیا. میری کیا غلطی بھائی، کیا غلطی؟ شیلا جذباتی ہوتے بولی. ولید نے دادی کی خونخوار نگاہوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا لیکن کوئی فائدہ نہیں. دادی ایک گال ولید کا بھی لال کر چکی تھی اور دوسرا ہدا. ولید نے دانت پیسے اس شیلا کو دیکھا. پہلا دولہا تھا جو پٹھان ہوتے ہوئے بھی شادی والے دن بیوی سے تھپڑ کھا چکا تھا. جبکہ ہدا کے چچا کو افسوس ہوا ولید پر. انہیں ولید سے یہ امید نہیں تھی. تجھے الگ سے کاٹ دوں، شروع کر. عبداللہ مینا کو دیکھتے آہستگی سے بولا. مینا بولتی کہ مہرین بول پڑی. اور یہ تمہاری ہوگی ہے نا، وہ جس سے تم محبت کرتے ہو، لیکن اس کی شادی تو کسی اور سے ہو رہی تھی. زوہان میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. مہرین زوہان کو نم آنکھوں سے دیکھتی اپنی ساس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی جبکہ مشتاق میوں نے زوہان کا جبڑا ہلا دیا. مہرین کے والدین سمیت اس کے بھائی حمزہ کو بھی زوہان پر غصہ آیا تھا جبکہ مینا کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. ابا میں نے کچھ نہیں کیا، زوہان چیخا تھا جبکہ مشتاق میوں نے پسٹل نکال دی. میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. مشتاق میوں قرائے تھے. ایک تو الگ ذات کی لڑکی سے شادی کی، چلو ساتھ دیا انہوں نے، معاف کر دیا، لیکن محبت بھی کی تھی کسی اور لڑکی سے.
مشتاق میوں کا تو خون ہی کھول گیا. وہ فائر کرنے لگے کہ گولیاں پسٹل میں تھی ہی نہیں، جبکہ پورا ہال ان کے ہاتھ میں گن دیکھے سہما تھا. میری گولیاں کہاں گئیں؟ مشتاق میوں نے حیرانگی سے کہا. میں نے نکال دی تھی. بات بات پر ایسے فائر نکالتے ہیں جیسے گبر کے بھائی ہو. I hate violence. عبداللہ منہ بنا کر بولا تھا. مشتاق میوں نے مٹھیاں بھیجی تھیں، جبکہ عبداللہ کو ٹھنڈ پڑی تھی. ان تینوں دلہوں سے بدلہ لے کر کل ان تینوں نے عبداللہ کا مذاق بنایا تھا. آج عبداللہ نے ان تینوں کا ان کی ہی شادی میں صرف مذاق نہیں، ان کی عزت کا جنازہ سسرالیوں کے سامنے نکال ڈالا تھا. یہ تھا عبداللہ شاہ زیب حیات کا بدلہ. اف عبداللہ، تم تو بڑے خطرناک نکلے بھائی. اتنا خطرناک بدلہ، بیچاروں کی شادی برباد کر ڈالی. Why so laughing? Sorry. ٹھیک ہے، تم تینوں جاؤ. اب جو بھی نتیجہ نکلتا ہے میں تم تینوں کو بتا دوں گا. ارشد میوں کو خود کو جانچتی نظروں سے دیکھتا پا کر عبداللہ گڑبڑایا تھا اور شیلا، منی اور مینا کو جانے کا اشارہ کیا. جو جانے لگی تو ارشد میوں نے روک لیا، جبکہ پورے ہال میں تو سبھی سناٹے میں تھے. کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. پہلے اپنے چہرے کا دیدار تو کرواتی جاؤ. ارشد میوں شیلا، منی اور مینا سے بولے. ہم عزت دار عورتیں ہیں، ہم ایسے نامحرموں کو اپنی خوبصورت شکلیں نہیں دکھاتی. منی سنبھل کر بولی. نامحرموں سے باتیں کر لیتی ہو؟ ارشد میوں نے گھورا. ہم بھی تو دیکھیں کس سے ہم نے اتنے وعدے کیے تھے جن کی شکلیں ہمیں یاد نہیں. ولید پھنکارا تھا اور ارشد میوں کے قریب آ کر کھڑا ہوا. ساتھ حمدان اور ذوحان بھی آ کر کھڑے ہوئے تھے. اب سب کی نظریں مینا، منی اور شیلا پر تھیں، جو عبداللہ کے اطراف میں کھڑی کانپ رہی تھیں. یقیناً اگر بھانڈا پھوٹتا بہت مار پڑنی تھی. دیکھ رہی ہو ہدا، آج بھی اسے تمہاری بھوتنی جیسی شکل سے زیادہ اپنی گرل فرینڈ کی شکل دیکھنی ہے. اپنے شوہر کا ٹھڑک پن چیک کرو. عبداللہ اسٹیج پر دادی کے گلے لگے روتی ہوئی ہدا سے بولا، جس نے ولید کو دادی سمیت خون خوار نظروں سے گھورا تھا. البتہ ارشد میوں نے اتنے میں منی کا نقاب اٹھا دیا تھا، جسے دیکھ سب دنگ رہ گئے. منی کی جگہ منا جو نکلا تھا. عبداللہ نے ارشد میوں کو دیکھتے دانت پیسے تھے. عبداللہ بچاؤ! منی بولی کہ اتنے میں ولید نے شیلا کا نقاب اتارا جو شکیل نکلا. اور پھر ارشد میوں نے مینا کا نقاب اتارا جو واجد نکلا. سب کے اڑے ہوئے ہوش جیسے واپس آئے تھے. سب نے خون خوار نظروں سے ان تینوں سمیت عبداللہ کو دیکھا. شاہزیب صاحب سر تھام کر بیٹھ گئے. یہ عبداللہ نامی شیطان کبھی نہیں باز آنے والا تھا. سالو تم لوگ! حمدان اور ذوحان بھی ان تینوں کو پہچانتے اسٹیج سے اترے تھے. ولید نے بھی ان دونوں کا ساتھ دیتے بنا لحاظ کیے تینوں پر ہاتھ صاف کیے تھے، جبکہ عبداللہ بدتیسی کی نمائش کرتا ان تینوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل لیا. ولید کمرے میں داخل ہوا تو اس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا. عبداللہ نے ولید، حمدان اور ذوحان کے روم سجائے تھے. یہ اس کے آج کے کارنامے کا سوری بولنے کا طریقہ تھا. یہ الگ بات تھی، عبداللہ کو شرمندگی بالکل نہیں تھی. دادی نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ولید کو بتایا تھا. ولید مسکرا دیا. ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے جگر سے زیادہ دیر ناراض رہ سکے. دروازہ لاک کرتے ولید بیڈ کی سمت آیا جہاں ہدا سمٹی ہوئی تھی. سمٹی ہوئی گلاب بنے اس کا انتظار کر رہی تھی. ہدا کا دل ہتھیلی پر دھک دھک کر رہا تھا. میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے شکریہ. ولید نے ہدا کا ہاتھ تھامتے، مہندی کی خوشبو محسوس کرتے وہاں اپنے لب رکھے تو وہ خود میں مزید سمٹی تھی. ولید نے نگاہیں اٹھائے. ہدا کے چہرے پر بکھرے قوس قزح کے رنگ دیکھے تھے. میری منہ دکھائی. ہدا نے آکسی نظروں کی تپش سے نظریں چراتے گھبراتے ہوئے کہا. ولید مسکرا دیا. تم نے تو مجھے دے دی تھپڑ رسید کر کے.
میں سوچ رہا تھا ریٹرن تمہیں بھی کچھ ایسا ہی لوں۔ ولید ہدا کی کلائی میں موجود چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے مارو گے اب؟ ہدا کی آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ ولید مسکرا دیا۔ تم نے بھی تو مارا تھا۔ ولید نے چھیڑا۔ ہدا نے اپنا ہاتھ نروٹے انداز میں کھینچا۔ ارے پاپا مذاق کر رہا تھا نا۔ ناراض مجھے ہونا چاہیے، سب کے سامنے تم نے مجھے بنا سوچے سمجھے تھپڑ مارا، لیکن یہاں تو تم ہی ناراض ہو گئی۔ ولید سرد سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کرتا بولا۔ ولید، ہدا نے روحانسی ہوتے اسے پکارا۔ وہ پہلے ہی اپنی غلطی کی وجہ سے بہت شرمندہ تھی۔ میری جان۔ ولید نے آگے جھکتے ہدا کی ہتھیلی پر لب رکھی اور شیروانی کے پاکٹ سے ایک مخملی کیس نکالا اور کھولا۔ اس میں خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ تھی، جسے دیکھ ہدا کے چہرے پر ستائشی چمک ابھری۔ وہ رنگ بے حد خوبصورت تھی۔ میں آئے؟ ولید نے مسکراتے پوچھا۔ ہدا نے نظریں جھکائے سر اس بات میں ہلایا۔ ولید نے وہ انگوٹھی ہدا کی انگلی میں سجاتے لبوں سے لگائی۔ ہدا سرخ گلاب ہوئی۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے ہدا، جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا شاید تب سے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جو سکون تم نے مجھے میری زندگی میں شامل ہو کر دیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں اس سے بڑھ کر سکون، محبت اور عزت دے سکوں، اور تم بس اپنے ولید پر یقین رکھنا۔ ولید نے کہتے ہدا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتے ہدا کی پیشانی پر لب رکھے کہا۔ ہدا کی پلکیں لرزی تھیں۔ ولید محبت سے ہدا کی لرزتی پلکوں کو دیکھتا رہا، پھر ہدا کے کپکپاتے لبوں کو فوکس میں لیتا مسکراتے ہوئے ہدا کی نت آہستگی سے نکالتا ہدا کے چہرے پر جھکاتا۔ ہدا کا چہرہ شرم سے بوجھل ہوا۔ وہ خود میں سمٹی ولید کی پناہوں میں چھپ رہی تھی، ولید سے بھی بچتے ہوئے، اور ولید اپنی محبت سے اسے خود میں رفتہ رفتہ سمیٹ رہا تھا۔ ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ان کی چھوٹی سی پیار اور دوستی کی داستان کافی تھی ایک لمبی زندگی گزارنے کے لیے۔ دی اینڈ۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ بڑی ایونٹ فل تھی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی آج کی ایپیسوڈ اتنی ہی پسند آئی ہوگی کہ جتنے مجھے آئی ہے۔ اور اس ایونٹ فل ایپیسوڈ میں سب سے مزیدار سین جو عبداللہ نے کیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ عبداللہ سے تو بھائی پنگا ہی نہیں لینا چاہیے، سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ جو لڑکیاں عبداللہ کو مانگ رہی ہیں نا، وہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ شپاٹر نے جو کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ چلیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اپنا بے حد خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔